ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفجر وليال عشر وقال تبارك وتعالى في موضع آخر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، خطبہ جمعہ میں ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے نماز فجر کی اہمیت۔ محترم سامعین، نماز اسلام کے ارکانوں میں سے ایک دوسرا اہم رکن ہے۔ نماز یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا اطمینان ہے۔ نمازوں میں سے بعض نمازیں فرض ہیں جن کا ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ نمازوں میں سے بعض نمازیں سنت مؤکدہ میں سے ہیں اور بعض نمازیں نوافل میں سے ہیں، سنن میں سے ہیں، سنن رواتب، سنن غیر رواتب۔ سنن نمازوں کو اگر ادا کریں گے اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں عطا فرمائیں گے اور بسا اوقات یہ سنن ہمارے گناہوں کے مٹانے، ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ حاضرین، 5 وقت کی نمازیں دن اور رات میں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ 5 نمازوں میں سے ایک نماز فجر ہے جس کی دین اسلام میں بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی اہمیت آئی ہے۔ اب دیکھیں
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کسی بھی نماز کے نام کی صورت اللہ نے نہیں قائم کی، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کا نام لیا ہے۔ فجر کے وقت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور ایک سورت اللہ نے قرآن مجید میں اسی نام سے ذکر کیا، جسے میں اور آپ سورۃ الفجر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اللہ نے نماز فجر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فجر کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ فجر کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً یہ نماز اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی اہمیت والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ اور نماز فجر ہی کی وجہ سے صبح کا جو وقت ہے اس وقت کو بابرکت کہا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کی صبح میں برکت دی گئی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فجر کی وجہ سے صبح کے وقت میں خاص طور پر برکت رکھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما۔ جو کوئی صبح میں سستی کیے بغیر صبح میں بیدار ہوتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے، تو یقیناً وہ آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق بنے گا۔ آپ نے برکت کی دعا کی ہے، یقیناً آپ کی برکت کے ہم مستحق بنیں گے جب ہم صبح کی نماز با جماعت پڑھ کے خیر کے کاموں میں محنت کرنے لگیں گے۔ اور صبح کا وقت یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں رزق جو ہے تقسیم ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، نومۃ الصبح تمنع الرزق لأنه وقت تنقسم فيه الارزاق۔ علامہ ابن القیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، کیونکہ صبح کا وقت ہی وہ وقت ہے جس میں اللہ رب العالمین رزق تقسیم کرتا ہے۔ رزق میں خیر و برکت اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ جب آدمی رزق میں جب خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اسی وقت رزق کو تلاش کرنا چھوڑ کر کے، رزق کے سلسلے میں محنت کو چھوڑ کر کے سو جاتا ہے، تو وہ آدمی جو ہے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، حلال رزق سے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں آپ، مشہور و معروف صحابی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو فجر کے وقت میں سوتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے فوراً سرزنش کی، اٹھایا کہ ایسے وقت میں تم سو رہے ہو؟ اور انہوں نے فرمایا، اتنام فی الساعۃ التي تقسم فیہا الارزاق، ایسے وقت میں سوتے ہو جس وقت میں رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے؟ یہ وقت محنت کا ہے، کوشش کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو برکتیں رکھی ہیں اس برکت کو حاصل کرنا ہے، اس برکت کو حاصل کرنا چھوڑ کر کے خیر و برکت سے محروم ہو کر سو رہے ہو۔ فوراً انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، ڈانٹ ڈپٹ کر انہیں جگایا۔ تو ساتھیو، یقیناً صبح میں بڑی برکت ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، ہمارے اسلاف جو ہے صبح میں فجر کی نماز سے پہلے ہی جاگ جاتے، اٹھتے اور نماز فجر کو با جماعت ادا کرتے۔ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے، ذکر کرنے کے بعد کام کرنے کے لیے، محنت کوشش کے لیے، رزق کے تلاش میں نکل جاتے۔ یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا۔ یہی وجہ ہے، اگر آپ سلف کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں گے، ان کی زندگی میں بڑی خیر و برکت تھی، بڑی خیر و برکت تھی، اور دین کا انہوں نے جو کام کیا ہے
آج ہم اتنی ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی، اتنی ساری ترقیات کے باوجود بھی ہم وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو ہمارے سلف نے کیا ہے۔ ان کے کاموں میں، ان کے عمل میں، ان کے فعل میں اتنی ساری خیر و برکت تھی۔ ان کے الفاظ تھوڑے ہوا کرتے تھے لیکن بڑے نفع بخش ہوا کرتے تھے، فائدہ مند ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا۔ آج دیکھیں مسلمان فجر کے وقت میں سوئے رہتے ہیں۔ حاضرین، اس میں ہم تمام داخل ہیں، میں ہر ایک سے مخاطب ہوں۔ اب دیکھیں فجر کا ایک وقت ایسا ہے جس میں یقیناً انسان خالی رہتا ہے، فری رہتا ہے۔ دوسرے نمازوں میں ہم بہانے بنا سکتے ہیں، جاب کر رہے تھے، جاب میں مصروف تھے یا کسی کام میں مصروف تھے، لیکن صبح کے وقت میں ہم خالی ہوتے ہیں، فارغ الذہن ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں نماز فجر کے لیے جاگنے کی سعادت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ حاضرین، یقیناً خیر و برکت ہم سے دور ہو گئی ہے، خیر و برکت سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری زندگی کا چین و سکون ختم ہو رہا ہے، ہماری زندگی کی برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس مال تو بہت ہے لیکن اس مال کے ذریعے سے ہمیں چین و سکون میسر نہیں ہو رہا ہے، ہمیں جیسا سکون حاصل ہونا ہے ویسا سکون نہیں مل رہا ہے۔ ساتھیوں، اس کی ایک اہم وجہ نماز فجر کا چھوڑنا ہے، نماز فجر کا ترک کرنا ہے۔ جس وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے اس وقت میں محنت نہ کرنا ہے۔ اور فجر کا وقت یہی وہ وقت ہے جس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے آسمان سے اتر کر آتے ہیں اس کی خیر و برکت کو حاصل کرنے کے لیے۔ حاضرین، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو نماز فجر کی بہت ساری اہمیت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ غیر معمولی اجر، غیر معمولی ثواب اللہ نے نماز فجر میں رکھا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے تمام چیزوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ فجر کی وہ نماز نہیں جو کہ فرض ہے، آپ صرف سنت کی فضیلت دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے اس کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں رکعتیں دنیا میں جو کچھ بھی ہے تمام چیزوں سے بہتر ہیں، افضل ہیں۔ ساتھیوں، فجر سے پہلے سنتیں اتنی زیادہ اہمیت والی ہیں تو سوچو 2 رکعتیں جو فرض ہیں ان کی کتنی اہمیت ہوگی، ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ اور نماز فجر کا ثواب دوسری بڑی بڑی عبادتوں کے برابر قرار دیا ہے۔ قیام اللیل، نماز تہجد کا ادا کرنا کتنا بڑا کام ہے، کتنا بہترین عمل ہے اور اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنة بسلام۔ کہ جو آدمی جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں ایسے میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتا ہے تو وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جانے میں اسے ذرا برابر بھی دشواری نہیں ہوگی۔ یہ تہجد کی فضیلت ہے۔ لیکن فجر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ، تو اسے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، آدھی رات نماز تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ، اسے پوری رات نماز تہجد ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیے یہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں اس کو اگر انسان جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے
پوری رات نماز پڑھنے کا اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور حج کرنا کتنا بڑا عمل ہے آپ جانتے ہیں۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے، صاحب ثروت ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے مسجد میں، سورج کے نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز اشراق ادا کرتا ہے، تو اسے حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا، حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنا بہترین عمل ہے۔ اسی طرح جو آدمی نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے پاس ایک مرتبہ ایک ایسا شخص لایا گیا جو قاتلین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میں سے تھا، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، قتل کیا تھا، ان میں سے وہ آدمی تھا۔ وہ حجاج بن یوسف الثقفی کے پاس لایا گیا۔ حجاج نے تلوار اٹھائی اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے وہاں پر موجود تھے۔ حجاج نے تلوار ان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ قرابت داری تمہاری تھی، تم اس کے زیادہ مستحق ہو، جو عثمان کا قاتل ہے اسے تم قتل کرو۔ حجاج نے تلوار جو ہے عبداللہ بن عمر کے بیٹے کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ یہ آدمی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اس کو قتل کیا جائے، مارا جائے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اس کے سامنے آ گئے اور آ کر کے قتل کرنے سے پہلے ایک سوال کیا، کیا تو نے نماز فجر ادا کی ہے جماعت کے ساتھ؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، ارے میں تو مسلمان ہوں، کیا کوئی مسلمان نماز فجر جماعت کے ساتھ چھوڑ سکتا ہے؟ اسلاف کے زمانے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، نماز فجر کو چھوڑنا یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اتنے زیادہ پابند تھے نماز فجر کے، خاص کر کے نماز فجر میں وہ کبھی سستی اور غفلت ان سے نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ شخص جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے ہے، تو اس نے کہا کہ کیا کوئی مسلمان نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے پھر سے سوال کیا، کیا تو نے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی ہے؟ اس نے پھر سے وہی جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ذرا سختی سے کہا کہ کہو کیا تم نے نماز فجر با جماعت ادا کی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے فوراً تلوار کو پیچھے ہٹا لیا اور حجاج بن یوسف الثقفی کے پاس چلے گئے، جا کر کے تلوار ان کے سامنے کیا، کہا کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ میں اللہ کی پناہ کو توڑ نہیں سکتا، میں کون ہوتا ہوں جو اللہ کی حفاظت میں آیا ہے اسے قتل کر دوں؟ میں ایسا کام نہیں کرتا، فوراً تلوار کو پھینک دیا۔ تو محترم سامعین، یقیناً جو آدمی نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے ایسا شخص اللہ رب العالمین کی حفاظت کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح نماز فجر کو با جماعت ادا کرنے سے جہنم سے آزادی ملتی ہے، اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لیتے ہیں، اور یہی نماز
دخول جنت کا سبب بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ وہ آدمی، اس آدمی کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی جو سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ فجر کی نماز، عصر کی نماز، اس کا جو اہتمام کرتا ہے اسے جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی، وہ آدمی کبھی جہنم میں داخل ہو نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دوسرے نمازوں کی فضیلت نہیں ہے، دوسرے نمازوں کی فضیلت ہے اپنی جگہ پر، لیکن فجر کی نماز کو خاص طور پر اسی لیے بیان کیا گیا کہ اس نماز کی اہمیت کو بتایا جائے، اس نماز کی جو فضیلت ہے اس کو واضح کیا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، ایسا آدمی جہنم میں داخل ہو نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ البردین دخل الجنہ، جو آدمی دو ٹھنڈی نمازوں کو ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد محدثین بیان کرتے ہیں، ایک تو فجر کی نماز ہے اور دوسرا عصر کی نماز ہے۔ دیکھیے جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے، سورج کی جو روشنی ہے، سورج کی جو گرمی ہے اس میں دھیما پن آ جاتا ہے، سورج کی گرمی ہلکی ہو جاتی ہے تو ایک طرح کا ٹھنڈا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح فجر کا وقت بھی ٹھنڈا ہوا کرتا ہے۔ تو ان دونوں نمازوں کے بارے میں کہا گیا جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، ایسا شخص جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح نماز فجر، اس کے ذریعے سے میدان محشر میں نور اور روشنی دیا جائے گا۔ جو آدمی نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے یہی نماز اس کے لیے نور کا کام کرے گی، روشنی کا کام کرے گی۔ محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے، جس راستے کو پار کرنے کے لیے انبیاء کرام بھی خوفزدہ ہوں گے۔ انبیاء جن کے اتنے زیادہ نیکیاں ہیں وہ انبیاء بھی خوفزدہ ہوں گے، اور وہ راستہ اندھیرا ہوگا، وہاں پر روشنی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ راستہ پار کرنے جائیں گے نافرمان، اندھیرے کی وجہ سے سامنے کا نظر نہیں آئے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے۔ لیکن جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، رب العالمین کے فرما بردار ہیں، ایسے لوگ جب پل صراط کے راستے پر جائیں گے تو یہ نماز ہے ان کے لیے روشنی بن جائے گی، نور کا کام کرے گی، راستہ پار کرنے کے لیے ایک ایمان والے آدمی کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تب اگر یہ نماز ہم نے ادا نہیں کی تو پھر سوچو اندھیرا ہوگا، ہم پل صراط کو پار ہی نہیں کر پاتے تو جنت میں کہاں جائیں گے؟ تو یہ روشنی کا کام کرے گی، نور کا کام کرے گی نماز فجر۔ اسی طرح نماز فجر اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا دیدار حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار ہوتا ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صحیح بخاری کی روایت ہے، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے رات میں، اور وہ تاریخ جو ہے 14 تھی، 14ویں چاند کو ہم دیکھ رہے تھے، 14 تاریخ تھی اسلام کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام کی نگاہیں بھی آسمان میں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، اے صحابہ، آسمان کا جو چاند تم دیکھ رہے ہو، کیا اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا کوئی دشواری ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی نہیں، بالکل آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم آسمان کے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً روز قیامت تم اللہ رب العالمین کو ایسے ہی دیکھو گے، یعنی تمہیں دشواری پریشانی کچھ بھی نہیں ہوگا، سکون سے
تم اللہ رب العالمین کا دیدار کرو گے۔ اور آپ نے دیدار الہی کا نسخہ بیان کرتے ہوئے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ۔ آپ نے فجر اور عصر کی نماز کا تذکرہ کیا کہ اگر ان نمازوں کا خاص طور پر ان کی حفاظت کرو گے، ان کا اہتمام کرو گے تو تمہیں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اللہ کو تم اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ دیکھو گے۔ حاضرین، اگر ہم نماز فجر کا اہتمام نہیں کریں گے، نماز فجر کی اتنی ساری اہمیتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اگر نماز فجر پڑھتے ہیں اتنے سارے اجر ثواب کا مستحق بنیں گے۔ اگر ہم نماز فجر نہیں پڑھتے، چھوڑتے ہیں، سخت وعیدیں آئے ہیں، سخت عذابات کا تذکرہ ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو آدمی نماز فجر ادا نہیں کرتا اس پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، شیطان کا غلبہ اس پر ہو جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا آدمی لایا گیا جو فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے دن چڑھے تک سوئے رہتا ہے، سورج کے نکلنے تک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آدمی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ، یہ وہ آدمی ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، یعنی شیطان اس پر قبضہ جما لیتا ہے۔ پھر فجر کے بعد وہ خیر کے کاموں میں سست بن جاتا ہے، اچھائی کی اسے توفیق نہیں ملتی، نماز فجر میں سست ہو جاتا ہے تو دوسرے نمازیں بھی وہ چھوڑنے لگتا ہے، اس لیے کہ شیطان کا اس پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی فجر میں سستی کرتا ہے، فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو ایسا آدمی دن بھر سست بن کر رہتا ہے، دین کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں سستی اس میں آ جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب شام میں انسان سوتا ہے شیطان اس کے پاس آتا ہے، آ کر کے اس کے سر کے پیچھے 3 گرہ لگاتا ہے، گھاٹی لگاتا ہے، 3 گھاٹیاں، اور ہر گھاٹی لگاتے ہوئے شیطان یہ کہتا ہے رات بہت لمبی ہے، رات طویل ہے، سکون سے سو جانا، یہ شیطان کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان والا آدمی صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، تو ایک گھاٹی کھل جاتی ہے اور وہ اٹھتا ہے، اٹھ کر کے وضو کرتا ہے، دوسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے۔ پھر جب نماز فجر ادا کرتا ہے تو تیسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، شیطان سے چھٹکارا اسے مل جاتا ہے اور وہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایسے ہی سویا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، گویا کہ وہ بڑا بدبخت ہے اور اس پر دن بھر سستی چھائی رہتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح فجر کی نماز چھوڑنے سے ہمارے دلوں میں نفاق جیسی بری بیماری جنم لیتی ہے، منافقت ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں مختلف صحابہ اکرام سے پوچھا کہ فلاں شخص کہاں ہے، فلاں شخص کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں ہے، نفی میں جواب دیا۔ پھر کئی افراد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، صحابہ اکرام نے ساروں کے بارے میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز فجر میں حاضر نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین، یہ جو دونوں نمازیں ہیں نا، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، منافقین پر بڑی بھاری ہیں، منافقین ان نمازوں کو ادا کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں اگر کوئی فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہوتا تو ہم اس کا شمار منافقین میں سے کرتے تھے۔ تو محترم سامعین کتنی سخت وعید ہے۔ اسی طرح
بعض روایتوں میں سخت ترین عذابات کا تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد ہم سے سوال کیا کرتے تھے، آپ نے آج رات میں کچھ خواب دیکھا ہے؟ جب صحابہ کرام اپنے خواب کا تذکرہ کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا، دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کے لے گئے۔ میں جا رہا تھا، ایک ایسے شخص کے پاس پہنچ گیا جو کہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کے سر کے پاس ایک اور شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ وہ شخص کیا کرتا ہے؟ جو کھڑا ہے اس آدمی کے سر پر زور سے مارتا ہے، حتیٰ کہ اس کا بھیجا باہر نکل جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے اور پتھر دور جا کر کے گرتا ہے۔ جو شخص پتھر سے مارا تھا وہ پتھر لانے کے لیے جاتا ہے، جب پتھر اٹھاتا ہے، جا کر کے پتھر لے آنے تک اس کا سر صحیح سالم بن جاتا ہے، اور پھر وہ زور سے سر پر پتھر مارتا ہے، پھر اس کا سر جو ہے پھٹ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری تھا، اسے ایسے ہی عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جسے اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے؟ تو خواب میں جو مجھے لے گیا تھا وہ شخص کہنے لگا کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا حافظ تھا، قرآن کو حفظ کر کے بھولا کرتا تھا، بھول گیا تھا، نہیں پڑھا کرتا تھا، اور نماز فجر کو نہیں ادا کرتا تھا، نماز فجر کو چھوڑ کر کے سویا کرتا تھا، جس کی بنا پر آج اسے اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح جو لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نار جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، نار جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ حاضرین، ہم چاہے جتنا بھی تھک جائیں، فجر کی نماز سے کبھی غفلت نہیں برتنا چاہیے، فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ فرض کیجئے آپ سو رہے ہیں، آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جاگ جاتے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے، جبکہ آپ دیکھیں، اگر آپ فرض کیجئے آگ میں جل گئے، آگ آپ کو لگ گئی، تو آپ کو کتنی دیر تک تکلیف ہوگی؟ آگ آپ کو کتنی دیر میں جلائے گی؟ مکمل طور پر اگر آپ کو آگ لگ گئی، کتنی دیر آپ چلیں گے؟ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 دن، 2 دن؟ آپ دیکھ لیجئے، تو اتنی سزا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، موت آ جائے گی، لیکن نار جہنم میں جب جلیں گے، موت کے لیے تڑپیں گے، موت بھی نہیں آئے گی۔ یہاں پر یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ سے بچانے کے لیے ہمارے ہوش حواس اڑ جاتے ہیں، ہم جاگ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، آگ لگ گئی ہے، آگ میں ہم جل جائیں گے۔ اس آگ سے بچنے کے لیے ہمارے اندر اتنی تڑپ ہے، اور ہم اتنا جذبے میں آتے ہیں اور اتنا بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی ہے، جبکہ یہاں کی آگ جہنم کی آگ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ جہنم کی ایک چنگاری پوری دنیا کو جلانے والی ہے، پوری دنیا کو جلانے کی طاقت ایک چنگاری میں ہے، تو جہنم کی آگ کا مقابلہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ تو ساتھیو، نماز فجر کو چھوڑ کر اگر سو جائیں گے، اللہ رب العالمین نے جو سخت عذابات کی وعیدیں سنائی ہے اس کے ہم مستحق بنیں گے۔ اور یاد رکھیے، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تھوڑی دیر کا عذاب ہم برداشت نہیں کر پاتے، تھوڑی دیر کے عذاب کے لیے ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمارے عقل و دماغ کام نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، ہم آخرت کے عذاب کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ سوچیں، تھوڑی دیر ہمارا سر درد ہو گیا تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ سر ایسے ہی مسلسل ہمیشہ روزانہ درد ہوتا رہا سر میں
تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. جو آدمی نماز فجر کو چھوڑ کر کے سوتا ہے فرشتہ اسے پتھر سے سر کچلے گا اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا, ہمیشہ اس کا سر کچلا جاتا رہے گا اور آگ میں بھی ہمیشہ جلایا جاتا رہے گا. تو اتنی دردناک وعیدیں, اتنے دردناک عذاب کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے, اس زندگی میں رہ کر کے ہمیں آخرت کی زندگی کی تیاری کرنا ہے. یہاں پہ رہ کر کے ہمیں آخرت کو سنوارنا ہے, آخرت کو بنانا ہے. ہمارا ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ آخرت ہے. ہمیں وہاں کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے. علامہ ابن عثیمین علیہ الرحمہ جو کہ ایک بڑے محدث ہیں, ایک مرتبہ سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے ان کے پاس آیا اور ان کا گھر معمولی چھوٹا سا تھا. تو ابن عثیمین علیہ الرحمہ کے پاس بادشاہ آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ان کا گھر ایک معمولی سا ہے, چھوٹا سا گھر ہے. تو انہوں نے کہا کہ علامہ ابن عثیمین سے کیوں نہ میں آپ کے لیے گھر تعمیر کر دوں, اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ کے لیے ایک اچھا سا گھر بنا کر کے دیتا ہوں. تو علامہ عثیمین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں فی الحال ایک گھر بنا رہا ہوں, میں ایک گھر تعمیر کر رہا ہوں, نیا گھر. اگر وہ بن جائے گا تو میں فوراً یہاں سے منتقل ہو جاؤں گا, لہذا آپ کو گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ جس نے کہا تھا کہ میں گھر بناؤں گا, انہوں نے قبول نہیں کیا, کو آپ بنانے کی ضرورت نہیں, میرا ایک گھر بن رہا ہے قریب میں قریب اس میں منتقل ہو جاؤں گا. کچھ دن گزر گئے, گزر جانے کے بعد علامہ ابن عثیمین علیہ الرحمہ کے شاگردوں نے پوچھا, شیخ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا گھر بن رہا ہے, نیا گھر, آپ وہاں منتقل ہونے والے ہیں, آپ کا گھر آخر کہاں ہے؟ تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میرا جو نیا گھر ہے دنیا کا گھر نہیں, آخرت کا گھر قبر ہے. قبر ہے, میں یہاں پہ رہ کر کے قبر کی تیاری کر رہا ہوں. میں مر جاؤں گا تو مجھے اس میں منتقل ہونا ہے, قبر میں جانا ہے. تو حاضرین, قبر میں ہمیں کتنے دن سونا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دنیا میں سونے کے لیے ہم سارے انتظامات کر لیتے ہیں, اور یہ نیند کو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جب ہمیں اتنی پیاری میٹھی نیند سلاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں جاگ جانا چاہیے فجر کے لیے. اور یقیناً فجر کے وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کی برکت کے مستحق بنیں گے. آج ہم میں جو بھی بے برکتی ہے, جو بھی بے اطمینانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے برکتوں سے محروم ہونے کا سبب ہے, محروم ہونے کی وجہ سے ہے. لہذا ہم میں سے ہر کوئی اللہ کی برکت کا مستحق ہے, اللہ کی برکت کا مستحق ہے. آج ہمارے گھروں سے برکت چلی جا رہی ہے, ہمارے معاشرے سے برکت چلی جا رہی ہے, اسی وجہ سے بے اطمینانی بے سکون کا ہم سہارا ہے. محترم حاضرین, آج ضرورت ہے ہم اللہ تعالیٰ کی برکت کو حاصل کریں, نماز فجر کو باجماعت ادا کریں. ہم دیکھتے ہیں باقی نمازوں میں لوگ رہتے ہیں, فجر کی نماز میں بہت کم مصلی رہتے ہیں, جبکہ فجر کے وقت میں اکثر مسلمان خالی ہوتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں. رات میں دن بھر جاب کرتے ہیں, سو جاتے ہیں, فجر میں خالی ہوتے ہیں اکثر لوگ, لیکن فجر میں اٹھنا ہمیں نہیں ہوتا, سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے. ساتھیوں, ہم نماز فجر کے لیے اٹھ نہیں پاتے تو ہماری جوانی کس کام کی؟ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں, وقت زیادہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمان بھائیوں کو نماز فجر کا اہتمام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی برکت کا مستحق بنائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان پریشان ہے, اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کی پریشانی کو دور کرے. اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں یا بہنوں میں سے جو بھی وفات شدہ ہیں, اللہ رب العالمین ان کے قبر کو نور سے منور کر دے. اللہ رب العالمین انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھائے. اللہ رب العالمین خیر کے کاموں میں آگے بڑھائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وجل وأتم وأكبر.